4 خواتین جو میرے حلقے سے تھی ان کو شہید کیا گیا، ان کے ڈرائیور زخمی تھے۔ جناب اسپیکر، ہمارے حلقے کے لوگ ایک گلہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں؟ اگر یہ واقعہ پنجاب میں ہوتا، سندھ میں ہوتا یا کسی دوسرے ضلع میں ہوتا تو میڈیا اس کو کوریج دیتا، اسمبلی میں اس پہ بات ہوتی، لیکن بدقسمتی سے آج تک اسمبلی میں اس پہ بات نہیں ہوئی، اور ایک ممبر نے جب بات کی تو آپ نے مائک بند کیا۔ جناب اسپیکر، ایک بات یاد رکھو، میرے مائک بند نہیں کی، میں نے رولنگ دی ہے اور میں اس کی رولنگ کی رپورٹ مانگوں گا، اور یہ سب سے اہم کام ہوتا ہے اسمبلی کا۔ ٹھیک ہے جناب اسپیکر، پورا ضلع بنو خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ 4 خواتین بہت غریب گھرانے سے تھی، ان کے چھوٹے بچے ہیں، شادی شدہ تھی، کسی کا 6 مہینے کی بیٹی ہے، کسی کے سال کا بیٹا ہے۔ پورے ضلع میں ان کی چیخیں، اس کی پکار، ہر گھر میں سوشل میڈیا کے آپ پیجز کھولیں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف لوگ نکلے ہیں، ہماری تاجر برادری نکلی ہے، پورا ضلع بنو اس پہ احتجاج کر رہا ہے۔ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں، اور صوبائی حکومت کو بھی ہدایات جاری کی جائے وزیر اعظم کی طرف سے کہ ان کو شہداء پیکج دیا جائے۔ ہم ان کے غم تو کم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ کچھ کمی تو ہو سکتی ہے اگر ان کو یہ شہداء پیکج مل جائے۔ جناب اسپیکر، کب تک ہم یہ لاشیں اٹھائیں گے؟ آخر کب تک؟ جناب اسپیکر، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں جزا اور سزا نہیں ہے، دھماکے ہو جاتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے تحقیقات ہوتی ہے، میڈیا پہ آتا ہے، لیکن جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تو فائلیں بند ہو جاتی ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دھماکہ کس نے کیا، مجھ کو کس نے مارا۔ یہی وجہ ہے جناب اسپیکر کہ روزانہ ہم یہ لاشیں اٹھاتے ہیں۔ خدایا، میں وزیر اعظم سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو وہی ضلع بنو ہے جہاں آپ الیکشن کے لیے آئے تھے، ووٹ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ آج پورا ضلع پکار رہا ہے آپ کو، پورا ضلع بنو کے عوام کہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کے لیے اسپیشل پیکج کا اعلان کیا جائے اور ان کے قاتلے کو بھی سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جناب اسپیکر، اور صوبائی حکومت کو بھی یہی ہدایات دی جائے، کیونکہ ابھی تک نہ وفاقی سطح پہ نہ صوبائی سطح پہ حکومت نے ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، بلکہ ہمارے ضلع میں بھی ان افسران نے کوئی رابطہ ان کے ساتھ نہیں کیا۔ جی علی وقت خان صاحب۔ اور جناب اسپیکر، جی علی وقت خان صاحب، جی دورانی صاحب پلیز زاہد صاحب وائنڈ اپ کریں۔ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ جی جناب اسپیکر، اور اسی طرح شعبے کی تحصیل میں 9-10 افراد اغوا ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پہ تو ان علاقے میں ڈی ویپنائزیشن بھی ہو چکی ہے، فینسز بھی لگے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ واقعات ہوتے ہیں۔ یہ سوالیہ نشان ہے جناب اسپیکر، یہ سوالیہ نشان ہے۔ خدا رہا اس کا نوٹس لے اور ان شہداء کے لیے کوئی اچھے سے پیکج کا اعلان کیا جائے۔ علی وقت خان تھوڑا اور رسپانڈ کر لیجیے، اس کے بعد کو دیتے ہیں۔ جی محسن داوڑ پلیز۔ ایک سیکنڈ پلیز، میرے حلقے کا جی سر، میرے حلقے کا مسئلہ ہے سر، پلیز محسن داوڑ پلیز۔ میں بولوں نا پھر آپ بولیں، ہم تو پلیز سر، بنیادی بات یہ ہے، میں آپ کا مشکور بھی ہوں کہ آپ نے اس دن رولنگ دی، تو یہ رپورٹ اس ہاؤس میں پھر پیش ہونی چاہیے۔ میں بطور ایک ممبر آف اسمبلی اس علاقے کے، میں یقین آج شرمندہ ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس علاقے میں۔ دوسری بات، میں علیم، اور یہ جو ایک اور واقعے کی طرف زیاد صاحب نے وہ اشارہ کیا کہ اسی واقعے سے ایک دن پہلے 10 افراد کو وہاں سے اغوا کیا گیا، جس میں ایک لوکل گورنمنٹ کے انجینئر ہمایون اور ایک ہمارے دوسرے دوست اتیکو لائیڈو کیٹ جو کہ پبلک پروسیکیوٹر ہے،
ساتھ ہی ساتھ اس کے ایک اور بھائی شہنشاہ اور بھی ہمارے میرے گاؤں کا ایک لڑکا بھی ہے اس میں، اور کچھ پروفیشنلز بھی ہیں. تو یہ جناب اسپیکر جب ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں کہ وہاں پر حالات دن با دن خراب ہو رہے ہیں، دہشت گرد ری گروپ ہو رہے ہیں، اس پر ایک باقاعدہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر پورے پاکستان کو یہ دہشت گردی لپیٹ میں لے اور ہم ایک دفعہ پھر ہاتھ ملتے رہے. تو اس پر بھرپور ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک دن مقرر کریں. یہ دہشت گرد ایک دفعہ پھر ری گروپ ہوئے وزیرستان سے لے کر باجوڑ سے لے کر چمن تک، اور اس طرح نہ ہو کہ ایک دفعہ پھر یہ پورے پاکستان یہ ہمارے، میں جب مزید ڈیٹیل میں جاؤں گا پھر مائک بند ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا، لیکن اس پر ایک بھرپور تفصیلی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے تاکہ یہ اس بات کی بات ہو کہ اتنے بڑے آپریشنز کے باوجود بھی وہاں پر یہ دہشت گرد کیوں کر موجود ہے. جی ابائی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتا. ہم ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں جو دہشت گردی کے وہاں واقعات فاٹا میں ہو رہے ہیں، ٹرائبل ایریا میں ہو رہے ہیں. اور جناب اسپیکر جیسا محسن داوڑ نے کہا، اب تو ایسے حالات ہیں کہ پچھلے صوبائی اسمبلی کے جب الیکشن تھے انضمام کے بعد، ایسی جگہ تھی جہاں ہم اپنی جماعت کی کمپین چلانے کے لیے نہیں جا سکے. تو وہاں سیاسی ماحول بھی خراب ہو ہے، وہاں دہشت گردوں کے جو گروپس ہیں وہ ری آرگنائز ہو رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ حکومت اور ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ادارے ہیں وہ فوری طور پہ اس پہ نوٹس لے، اس ہاؤس پہ اس پہ تفصیلی ڈیبیٹ ہو، وہاں سے تعلق رکھنے والے تمام جو ممبران اسمبلی ہیں ان سے انپٹ لی جائے اور مستقل ایک لائحہ عمل اس علاقے میں جاری کیا جائے تاکہ دہشت گردی کو روکا جا سکے. ان لوگوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قبائلی علاقہ کے لوگوں نے بڑی قربانیاں اسپیکر صاحب دی ہیں اور آج تک دے رہے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ فوری طور پہ ان کو شہداء کے پیکج کا اعلان کیا جائے اس ہاؤس سے، اور محسن داوڑ نے مطالبہ کیا ہے اس پہ ان کو ڈیبیٹ کے لیے رکھا جائے. مختصر بات کر لیں پلیز. امیر منور علی تالپور صاحب. سر یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. پاکستان میں اس طرح کے واقعے جو ہیں وہ این جی اوز کو جس طریقے سے مارا جاتا ہے بروٹلی they been killed، اور پھر حکومت اگر کوئی اس کا نوٹس نہ لے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا سندھ یا اپنا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، جیسے ہمارے ایم این اے صاحب نے بھی فرمایا، کہا داور صاحب نے بھی اس دن اپنی تقریر میں یہ پوائنٹ اٹھایا تھا، لیکن آپ نے یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیا. Before referring to a standing committee, it should be debated in the House Assembly. اور سارے ممبروں کو اس پر رائے دینی چاہیے. کس طرح کے اندھوناک واقعات جو ہیں عورتوں کے ساتھ، خاص طور پہ عورتیں، ان کے بچے بیچاری وہ کہاں جائیں گی سر؟ ان کو بڑا دکھ صدمہ بنوں کے لوگوں کو پہنچا. ہماری پوری ہمدردی سندھ کے لوگوں کی ان کے ساتھ ہے. I represent all of my colleagues here. Thank you very much for giving me time, Mr. Speaker. ضلع ہما پلیز. ضلع ہما پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، اپنے آنریبل کولیگز کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ کسی ایک قوم کا نہیں ہے، یہ ہمارے پاکستان کا المیہ ہے کہ جو جس طرح کے حالات ہماری خواتین کو درپیش ہیں، اسپیشلی وہ خواتین جو گھروں سے نکل کر کام کرتی ہیں، اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں ایک آنریبل طریقے سے، ایک عزت دار طریقے سے. کیونکہ سر میں خود ٹرینر رہی ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں نے اسکیل کیا، اور دوسرا یہ کہ میں خود احمد زئی وزیر قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں. مجھے فاٹا کے ٹریڈیشن کا پتہ ہے کہ جتنے حیا اور عزت کے ساتھ وہاں خواتین رہتی ہیں، اپنی چادر اور اپنی چار دیواری کی تقدس کا جتنا وہ خیال رکھتی ہیں سر، وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بہت بڑے ہمت اور حوصلے کی بات ہے کہ وہ خواتین جو کہ نکلتی ہیں ان تمام مشکل حالات کے باوجود، اور ان کے بھائی، ان کے خاوند اور ان کے گھر والے، ان کے والدین ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ہمت بڑھاتے ہیں. وہ لوگ نکل کر، یہ خواتین جب جاتی ہیں تو سر ان کے ساتھ اگر اس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے تو پھر سر اس میں ہمارے معاشرے کی صفاقیت کی جو ہے ایک تصویر کشی ہوئی ہے. سر یہ حرکت، یہ مذموم حرکات جس طرح سے ہوتی ہیں سر، اس کے بعد
معاشرہ ہزاروں سال پیچھے چلا جاتا ہے سر آج کوئی بھی خاتون عزت دار طریقے سے کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنے سے 1000 بار سوچے گی سر. یہ انتہائی تکلیف دہ امر ہے. اس کے لیے پورے معاشرے کو پورے اپوزیشن یا کوئی بھی حکومتی پارٹی ان سب کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے اس قسم کی مذموم حرکات نہیں کی جائے. سر اس لیے کہ ٹریننگ دینا, لوگوں کو سکل کرنا, یہ تو سر انبیاء کا پیشہ ہے. سر یہاں پر تو اسلام کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا جس میں ان کو قتل کیا گیا. سر اس کے لیے ان کے پاس جو وحشی ہیں, جو درندے ہیں جنہوں نے انہیں مارا, سر وہ لوگ اس کے لیے کیا جواز پیش کریں گے سر؟ ان کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے اس بے ایمانہ اقدامات کا. سر وہ خواتین ہنر دینے گئی تھیں, وہ گھر گھر ہنر کے ساتھ تعلیم سے آراستہ کرنے گئی تھیں سر پولیو ورکرز کو مارا جاتا ہے, خواتین کو مارا جاتا ہے. جسٹیفیکیشن ہے کہ پولیو ڈراپس نہیں پلانے چاہیے, لیکن سر اس کے لیے کیا جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس کہ جنہوں نے اتنی بری طریقے سے تشدد کر کے مارا ہے خواتین کو؟ سر وہ کوئی لاوارث نہیں ہیں, ان کے پیچھے ہم سب کھڑے ہیں سر ہماری پارٹی, ہماری قوم, ہم سب کو ان کا سٹینڈ لینا پڑے گا سر اس وقت پورے عوام سے میں درخواست کرتی ہوں کہ ان کے اوپر بات کی جائے اور اس اقدامات کی پرزور مذمت ہو میڈیا کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی. تھینک یو سر. جی علی محمد خان صاحب, آپ کی پارٹی کی بات آ گئی نا, زاہد وانی نے بات کی ہے, نہیں دوسری تو ابھی رسپونڈ کریں نا پہلے پلیز. علی محمد خان صاحب پلیز. جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک امپورٹنٹ ایشو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں, اگر آپ مناسب سمجھیں اور ہاؤس اس سے ایگری کرے. میری ریکویسٹ ہے, میری بار بار ریکویسٹ ہے ایز اے پارلیمانی امور کے وزیر کے کہ جو کوسچن آور ہے, ہم ادھر بیٹھے آپ کے مسائل سننے کے لیے, کوسچن آور پورا کریں اور اس کے بعد ہم ان کو اٹھائیں, یا ابھی جو وقت کوسچن آور کا اس میں لگا ہے تو اس کو ہم ایکسٹینڈ کر دیں, کوسچن آور پورا چلائیں. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے جناب اسپیکر صاحب, دونوں انتہائی قابل افسوس واقعات ہیں. سب سے پہلے تو پورے ایوان کی طرف سے اور پورے ملک اور حکومت کی طرف سے اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ صرف اس خاندان کے ساتھ نہیں ہے, پورے ملک اور پوری حکومت اور ریاست کے ساتھ ہے. تو یہ جو واقعات ہیں اس کا بھرپور نوٹس بھی لیا گیا ہے. آپ نے مہربانی فرماتے ہوئے اس کو وزارت داخلہ کی قائمہ کمیٹی میں بھیجا ہے, اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی وہاں رپورٹ آئے گی اس کو وزیر داخلہ صاحب یا ان کی بہاف پہ میں یا ان کی پارلیمنٹری سیکرٹری یہاں ہاؤس کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے. اس سلسلے میں اگر ہمارے محترم ممبر دورانی صاحب یا داور صاحب وہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں, چونکہ وہاں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشو یہ ہے, دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم سب اکٹھے ہیں اور ہماری فوج, پولیس سب نے, بالخصوص عوام نے بے شمار قربانیاں بھی دیں اور دے رہے ہیں. اس سلسلے میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہاں گورنر صاحب سے یا وزیر اعلیٰ صاحب جو موسٹ ریلیونٹ شخص ہیں ان کی ملاقات کی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کرا دی جائے گی. لیکن جہاں تک واقعے کا تعلق ہے اس کی انشاءاللہ سکو بھی کی جائے گی. وزارت داخلہ اس کی رپورٹ تیار کر کے انشاءاللہ ایوان کے ساتھ شیئر بھی کرے گی. اور میں دوبارہ ریکمینڈ بھی کرتا ہوں کہ اس دونوں واقعات کو جو ہے قائمہ کمیٹی برائے وزارت داخلہ میں بھیج دیا جائے تاکہ وہاں یہ آنریبل ممبران صاحبان آ کے تفصیل سے اس کو ڈسکس کریں. ہاؤس جو ہے نا, یہ ایک منٹ, ہاؤس میں ہاؤس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم قائمہ کمیٹی میں بھیج دیں.